بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں سبق نمبر 2 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ اردو ترجمے کے ساتھ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ایک نامور صحابی تھی گزریو آہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نامور یعنی ایک مشہور صحابی ہو گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان جے ایک گوٹھ میں جاؤ ہو۔ ایران کا ایک شہر جس کا نام اصفہان تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیدا ہوئے۔ سنس پی ایک ہاری ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک کسان تھے۔ ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور ہو جنہیں میں باہ جی پوجا کئی ویندی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران میں زرتشت مذہب اپنے عروج پر تھا، جس مذہب میں آگ کو پوجا جاتا تھا یا آگ کو اپنا خدا مانا جاتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننڈے ہوندے آتش کدے جی ایتری خدمت کئی جو کھیس ان جے خاص خادمن میں شامل کیو ویو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں آتش کدے یعنی جہاں آگ بھڑکائی جاتی تھی اور لوگ وہاں آگ کی پوجا کرنے آتے تھے، اس آتش کدے کی اس قدر خدمت کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتش کدے کے خاص خادموں میں، خاص خدمت گزاروں میں شامل کیا گیا۔ ایک بہرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنس پی بنیتے کے کم ساں موکلیو۔ ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے کھیتوں پر کسی کام سے بھیجا۔ واٹتے عیسائیں جوں کلیساؤں ہوئیں۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہیں یعنی کلیسا جن کو چرچ کہا جاتا ہے وہ تھی، جتے وہ عبادت کرے رہا ہوا۔ انہن جی عبادت جے طریقے کھاں حضرت سلمان ڈاڈھو متاثر تھیو۔ جہاں وہ عبادت کر رہے تھے ان کی عبادت کے طریقے کو دیکھ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پانے عیسائی مذہب بابت انہن کا معلوم کیائیں۔ انہن کھیس شام ملک جو ڈس ڈنو جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عیسائیوں سے جو وہاں عبادت کر رہے تھے عیسائی مذہب کے بارے میں معلوم کیا، تو ان عیسائیوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام جسے سیریا کہا جاتا ہے وہاں کا پتہ بتایا۔ اس وقت ملک شام عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیتاں موٹندے دیر تھی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنیتاں موٹندے دیر تھی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیتوں سے واپس پلٹتے ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ سنس پی ان کرے ڈاڈھو پریشان تھیو۔ ان کے والد اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ جڏहिं ہوں گھر پہتو تڏहिं پीउ کے دیر جو کارن ٻڌايائين۔ جب وہ دیر سے گھر پہنچے تو اپنے والد کو دیر سے پہنچنے کا سبب یا وجہ بتائی۔ سنس پی کے ڈاڑھی کاوڑ لگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے سنا کہ وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں رک گئے تھے تو اس بات پر آپ کے والد کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنجیرن ساں ٻدھی چھڈیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے زنجیروں سے باندھ دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ جا سکیں۔ کچھ ڈینہں کھاں پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطلاع ملیو تے ایک قافلو شام وञी رہیو آہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ پان زنجیروں ٹوڑے اچھی قافلے ساں شام ملیو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنجیریں توڑی اور اس قافلے کے ساتھ آ کر شامل ہوئے۔ شام پہنچو اور ملک شام پہنچے۔ اتنے ہوں ایک عیسائی پیشوا سا ملیو۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی پیشوا یعنی رہنما سے ملے۔ جتنا نصیبن میں تھیندو ہموریا میں ایک بزرگ وٹ پہتو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گچ عرصو رہو۔ جہاں نصیبن ایک علاقے کا نام ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہموریا ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک بزرگ کے پاس پہنچے
اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کافی عرصے تک رہے۔ اتنے پان پورو کرے بکریوں اور رڈوں خرید کیوں۔ وہاں آپ نے محنت مشقت کر کے بکریاں اور بھیڑیں خرید لیں۔ ان بزرگ وفات وقت کھیس چیو ت ہانے توکھے سکون آخری نبی وٹ ملندو۔ وہ جو عیسائی بزرگ وہاں ان کو ملے تھے، انہوں نے انہیں بتایا کہ اب تمہیں سکون آخری نبی کی بارگاہ میں ملے گا، آخری نبی کے پاس ملے گا، جے کو ہجرت کرے یسرب ایندو، جو ہجرت کر کے یسرب پہنچیں گے۔ یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ سندس نشانیوں ہی آہن ت ہو صدقے جوں شیوں پان استعمال میں نہ آنی دو۔ اس بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کی چیزیں اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہدیے میں ملل شیوں کو تو بانی دو، بلکہ تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر ملی ہوئی چیزیں کام میں لائیں گے، استعمال میں لائیں گے۔ سندس بنی کلن جے وچ تے نبوت جی مہر ہوندی۔ اور اس بزرگ نے بتایا کہ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجو سمورو مال قافلے وارن کے یسرب وٹھی ونجن لائے ڈنو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا سامان اور سارا کا سارا مال قافلے والوں کو یسرب لے جانے کے لیے دے دیا۔ قافلے وارن کھیس غلام بنائے ایک یہودی وٹ وکنی چھڑیو۔ قافلے والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کے طور پر ایک یہودی کو بیچ دیا۔ اس زمانے میں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ہجرت کرے مدینہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تڏहिं حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت میں حاضر تھیو ऐं صدقے جی کھجور پیش کیائیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آزمانے کے لیے صدقے کی کھجور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ پانڈ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُا کھجور صحابن میں ورائے چھڈی، پر پان نہ کھادھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور صحابہ کرام میں تقسیم کر دی، لیکن خود نہیں کھائیں۔ بے بھیرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے طور کچھ شیوں کھڑی ویو۔ دوسری بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے کے طور پر کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے شیوں قبول فرمائیوں اور استعمال بھی کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں قبول کیں اور استعمال بھی کیں۔ تو یہ دوسری نشانی اس طرح سے حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی۔ باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی رہل ہوئی۔ اس کے بعد باقی ایک نشانی مہر نبوت کی رہ گئی تھی۔ نیٹھ انہی عجیب زیارت تھیس ऐं پان ایمان آنے مسلمان تھیو۔ آخر کار مہر نبوت کی بھی ان کو زیارت ہوئی اور آپ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے۔ کچھ وقت کا پوئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ऐं صحابن جی مدد ساں پنجی قیمت ادا کرے آزاد تھیو۔ جس یہودی کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے طور پر قید تھے، کچھ عرصے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد سے اپنی قیمت ادا کر کے اس یہودی سے آزاد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجی خلافت جے زمانے میں حضرت سلمان کے مدائن جو گورنر مقرر کیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن جو ایک علاقہ ہے، ملک ہے، وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر تھیण کھاں پوئے بھی سندس طبیعت میں کنहिं بھی قسم جو پھیرو کون آیو۔ مدائن کا گورنر ہونے کے بعد بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اسلامی احکامن جی پوری طرح پیروی کرن سان گڈ اسلامی تعلیم کے عام کرن لائے نہایت گھڑیوں کوششوں ورتائیں۔ اسلامی احکامات کی پوری طرح سے اطاعت کرنے کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیم کو بھی عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں۔
सन 67 हिजरीअ में इस्लाम जे हिन मुजाहिद मर्द 80 सालनि जी उम्र में वफ़ात कई। सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मर्द मुजाहिद ने 80 सालों की उम्र में वफ़ात की। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।